السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دلی دعائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شر، ہر فتنے، ہر آزمائش اور ہر برائی سے بچا کر رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین اور استادوں کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے، انبیاء کرام جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ انبیاء کرام کے واقعات سے ہم بھی ان جیسی صفات، ان جیسی خوبیاں اور ان جیسا کردار جو ہے وہ اپنا سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے، اور پھر مسافروں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں کیوں پھینکا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں کیا کرتے رہے، اور جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی۔ بچوں، حضرت یونس علیہ السلام موجودہ عراق کے شہر موصل کی سرزمین نینوا کے لوگوں کے پاس بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے بہت لمبا عرصے تک، طویل مدت تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ بار بار انہیں وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن بچوں، لوگوں نے ان کی پکار پر توجہ ہی نہ دی۔ بار بار حق کا انکار کیا، کوئی بھی ایمان نہ لے کر آیا۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دھمکی دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ ان پر اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے۔ لیکن بچوں، جب کوئی پیغمبر عذاب کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ پھر انتظار کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے کب ہجرت کرنی ہے، اور اس کے بعد قوم پر جب عذاب آئے گا تو آپ وہاں سے نکل چکے ہوں گے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا اور اپنی قوم کو عذاب کی دھمکی دے کر چھوڑ کر چلے گئے۔ بچوں، حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد عذاب آ گیا۔ لوگوں نے جب عذاب دیکھا تو بہت زیادہ چیخے چلائے، روئے پیٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے انہوں نے دعائیں کی، اور وہ اپنے پیغمبر کو ڈھونڈنے لگے۔ انہیں حضرت یونس علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملے۔ وہ ایک میدان میں جمع ہو گئے، اپنے بیوی بچے، اپنا مال و متاع، اپنے جانور، سب کچھ وہاں لے آئے، اور جتنے وہاں دولت مند لوگ تھے، سردار تھے، امیر تھے، سب نے مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگی اور ایک اللہ پر ایمان بھی لے آئے۔ کیونکہ بچوں، ان کا پیغمبر موجود ہی نہیں تھا، تو یہ پہلی قوم ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، ورنہ جب عذاب کے آثار نظر آ جاتے ہیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کیونکہ ان کا پیغمبر ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بچوں، دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک سمندر کے پاس پہنچے تو وہ ایک سمندری جہاز میں سوار ہو گئے، بحری جہاز پہ۔ بہت جلد وہ جہاز بڑی بڑی لہروں میں پھنس گیا اور ڈولنے لگا، بس وہ ڈوبنے ہی والا تھا۔ سب مسافروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ قرعہ اندازی یہ ہوتی ہے کہ سب مسافروں کے نام ایک ایک پرچی میں لکھے جائیں گے اور انہیں پھر ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا، اور کوئی ایک پرچی اٹھا لی جائے گی، جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ وہی جہاز کا
بوجھ ہوگا. جب بوجھ ہلکا ہو جائے گا تو جہاز ٹھیک سے چلنے لگے گا. انہیں یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی گناہگار جہاز میں آ گیا ہے، اس لیے اس کے بوجھ سے جہاز جو ہے وہ ڈوبنے والا ہو گیا ہے. بچوں، جب پہلی دفعہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری بار بھی ان کا نام نکلا، تیسری بار بھی ان کا نام نکلا، تو لوگوں نے مجبوراً ان کو سمندر میں پھینک دیا. بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی بھیجی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو پورے کا پورا نگل لیا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر سے سمندر کی لہروں کا اندھیرا، اور پھر رات ہو گئی، رات کا اندھیرا. اس اتنے گہرے اندھیرے میں وہ بالکل تنہا مچھلی کے پیٹ میں تھے. اس وقت انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور انہوں نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان کی دعا کا ترجمہ یہ تھا کہ اے اللہ، تیری سوا کوئی معبود نہیں، یعنی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے. بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، یعنی میں نے ظلم کیا، یعنی میں نے تیرے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا. بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، کیونکہ وہ روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. فرشتے ان کی آواز پہچانتے تھے. اتنی ہلکی آواز تھی، ظاہری بات ہے سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، لیکن فرشتوں نے فوراً ان کی آواز پہچان لی اور دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں کھلے کنارے پر پھینک دو. بچوں، وہ بیماری کی حالت میں تھے، بچے کی طرح کمزور تھے، ان کی کھال تھوڑی گل گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ان کی مدد کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہا جاتا ہے، کدو کی بیل وہاں اگا دی، اور وہ اینٹی سیپٹک ہوتی ہے، یعنی جراثیم مارنے والے جو ہوتے ہیں اس کے پتے ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر لیٹے رہے. کدو بھی کھایا انہوں نے، اور کچھ جنگلی بکریاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیں. حضرت یونس علیہ السلام روز ان کا دودھ پیتے تھے اور بہت جلد وہ دوبارہ پہلے کی طرح طاقتور ہو گئے. کہا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ساری قوم ایمان لے آئی، اور پھر انہوں نے بہت عرصہ ان کے ساتھ گزارا. بچوں، آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا، فوراً ان کی دعا قبول کی اور انہیں اتنی بڑی پریشانی سے نجات دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مخلص اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی اسی طرح مدد فرماتے ہیں، اور جو روز دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی پھر کوئی دعا رد نہیں کرتے. بچوں، اگر ہم آسانی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریبی تعلق رکھیں گے، یعنی اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے تب بھی پکاریں گے، دعائیں کریں گے، تو جب ہم کسی مصیبت میں ہوں گے، کسی مشکل اور آزمائش میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تب بھی ہماری دعائیں سنیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مخلص مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے جو خوف ہوتے ہیں ان کو دور کر دیتا ہے اور ان کے حالات جو ہیں وہ بدل دیتا ہے. اور بچوں، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دل سے مانگی ہوئی جو توبہ ہوتی ہے اسے قبول فرما لیتے ہیں. اور بچوں، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو شیطان ہمیں قابو کر لیتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.